سب سے پہلے آپ کو بتائیں پی ٹی آئی کے پی کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ اجلاس کے دوران سابق کابینہ اراکین نے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی پر تنقید کی اور تلخ کلامی بھی ہوئی۔ وزیر اعلیٰ پر ایم پی ایس کو نظر انداز کرنے اور کچن کابینہ سے مشاورت سے فیصلہ کرنے کا الزام لگایا گیا ہے۔ تو آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی کے پی کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی ہے، اسی پر بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے نمائندہ سما شہاب الرحمان نے۔ شہاب، اس اندرونی کہانی کے حوالے سے بتائیے گا، آپ کے پاس کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی دیکھیے، وزیر اعلیٰ ہاؤس میں 2 روز قبل ہونے والے پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے دوران 5 اگست کے مجوزہ جلسے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کی تحریک اور پارٹی امور پر سابق وزراء اور اراکین اسمبلی نے شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ ذرائع کے مطابق سابق وزراء ساجد بارکوال، نیک محمد اور علی شاہ خان نے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ 5 اگست کے جلسے سے متعلق ایم پی ایس کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، جبکہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے صرف ایک روزہ سرگرمی نہیں بلکہ جامع تحریک اور واضح لاہ عمل درکار ہے۔ جواب میں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کہا کہ جلسے کے ساتھ آئندہ کا لاہ عمل بھی دیا جائے گا اور اگر کوئی گندی سیاست کرے گا تو اس کا جواب بھی اسی انداز میں دیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ کے جواب پر متعدد اراکین ساجد بارکوال کی حمایت میں کھڑے ہو گئے، جبکہ نیک محمد نے اراکین کی عزت نفس کا معاملہ اٹھایا۔ اجلاس میں فضل الہی نے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے تمام اراکین اسمبلی سے اجتماعی حلف لینے کی تجویز بھی پیش کی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ شہاب۔ علی پور میں 5 دریاؤں کے سنگم ہیڈ پنجنت پر پانی کے بہاؤ میں اضافہ، پانی کی آمد 1,09,000 کیوسک جبکہ اخراج 94,000 کیوسک ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں ملک سجاد سے۔ جی ملک سجاد، بتائیے کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں علی پور کے 5 دریاؤں کے سنگم ہیڈ پندن کے مقام پر۔ ہیڈ پندن پر 5 دریا آ کے ملتے ہیں، جس میں دریائے جہلم، چناب، راوی، بیاس اور ستلج ہیں، اور یہ علی پور کے سرکی کے مقام پر ہیڈ پندن سے 10 کلومیٹر فاصلہ طے کر کے دریائے سندھ میں جا کے شامل ہوتے ہیں، اور اس وقت ہیڈ پندن میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ ہو چکا ہے، اور اس وقت پانی کا آمد ہے 1,09,000 کیوسک بتائی جا رہی ہے، اور جو اخراج ہے 90,000 کیوسک ہے، اور مقامی انتظامیہ کی جانب سے دفعہ 144 نافذ کر دی گیا ہے۔ نہانے پر اور کشتی رانی پر اور مچھلی کے شکار پر مکمل پابندی لگا دی گئی ہے، اور جو نواحی علاقے ہیں ان میں اعلانات کرا دیے گئے ہیں کہ اپنے مال مویشی لے کر محفوظ مقامات پر شفٹ ہو جائیں، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہیڈ پندن پر پانی کے بہاؤ میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ جی یہاں پر ایک اور اہم خبر آپ کو دیں، پنجاب یونیورسٹی کی ریپڈ بس بالاکوٹ کے قریب حادثے کا شکار، سامنے سے آنے والی گاڑی کو بچاتے ہوئے بس کھائی میں جا گری۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ سما دانیال عمر سے۔ دانیال، یہ کیا معاملہ ہوا، کیسے پیش آئی افسوسناک حادثہ؟ دیکھیں، پنجاب یونیورسٹی کی بس بالاکوٹ کے نزدیک کھائی میں گر گئی ہے، اور یہ واقعہ تب پیش آیا جب وہ ایک کار کو بچا رہی تھی۔ پنجاب یونیورسٹی ٹرانسپورٹ ونگ کے 19 ملازمین اس بس میں سوار تھے، اور حادثے میں موجزانہ طور پر کوئی بھی جانی نقصان نہیں ہوا۔ حادثے میں 16 ملازمین زخمی ہوئے ہیں، جو کہ علاج کے بعد مانسرا DHQ اسپتال سے انہیں ڈسچارج بھی کر دیا گیا ہے۔ ڈرائیور کے بیان کے مطابق سامنے سے آتی ہوئی گاڑی کو بچاتے ہوئے سڑک پر پھسلن کے باعث گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہوگی، جس کے بعد وہ کھائی میں گر گئی، اور ترجمان پنجاب یونیورسٹی کے مطابق ملازمین ذاتی طور پر ناران کاغان گئے ہوئے تھے، اور یونیورسٹی انتظامیہ ان کی نگہداشت کا خیال بھی رکھ رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ دانیال۔ تعریف وہ جو دشمن کرے، نئی دہلی میں پاکستان، پاک فوج اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے حق میں نعروں کی گونج۔ مودی کی ہر ڈرم ہندوتوا سرکار سے بیزار، کاکروچ جنتا پارٹی کے احتجاج میں شریک طلبہ بھی پاکستانی عسکری قیادت کے گرویدہ نکلے۔ مودی کو پاکستان کے ہاتھوں بنیانوں مرصوص میں تاریخی شکست کا آئینہ دکھا دیا۔ وائرل ویڈیو میں بھارتی شہری مودی حکومت کے ظالمانہ رویے پر شدید برہم دکھائی دیے۔ بھارت سے بلند ہونے والی یہ آوازیں پاکستانی عسکری قیادت کی شاندار کارکردگی اور صلاحیتوں کا واضح ثبوت ہے۔ دوسری جانب کے پی کے ضلع ٹانک میں مشترکہ چیک پوسٹ پر حملہ کرنے والے فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کا عبرتناک انجام، سیکیورٹی فورسز نے تمام حملہ آور جہنم واصل کر دیے۔ مانجی خیل میں واقع پولیس اور پاک فوج کی مشترکہ چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کی جانب سے حملہ کیا گیا تھا۔ سیکیورٹی فورسز نے بروقت اور مؤثر جوابی کارروائی کر کے نہ صرف حملہ ناکام بنایا بلکہ فتنہ الخوارج کے تمام حملہ آور دہشت گرد بھی ہلاک کر دیے۔ مارے جانے والے حملہ آوروں کی لاشیں ٹانک کے مقامی بازار میں لائے جانے پر شہریوں نے شدید نفرت، غصے اور لعنت ملامت کا اظہار کیا۔ عوام کا یہ شدید رد عمل ملک میں امن و امان کی صورتحال خراب کرنے والے عناصر کے لیے ایک واضح اور عبرتناک پیغام ہے۔
जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशत गर्दों का हमला नाकाम, सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई में 4 दहशत गर्द हलाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बहादुर जवानों की जुर्रत, पेशा वराना महारत और कामयाब ऑपरेशन पर ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। बरवक्त और मौसर कार्रवाई के दौरान 4 दहशत गर्द हलाक कर दिए गए, जिस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सिक्योरिटी फोर्सेस को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म ने जवानों की पेशा वराना महारत, गैर मामूली जुर्रत और बरवक्त रद्द अमल को सराहा। उनका कहना था कि हमारे बहादुर सिपाहियों ने दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाकर एक बार फिर साबित कर दिया कि पाकिस्तान की सलामती पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के शाना बशाना खड़ी है। आज़ाद जम्मू व कश्मीर के आम इंतखाबात 2026 में नौजवान उम्मीदवारों की भरपूर शिरकत को आज़ाद कश्मीर की सियासत के लिए खुशाइंद करार दिया जा रहा है। अवामी हलकों का कहना है कि नौजवानों का इलेक्शन लड़ना जदीद विजन, शफाफ तर्ज हुक्मरानी और मसाइल के हल में मददगार साबित होगा। नौजवान इंतखाबी उम्मीदवार कहते हैं कि वोट आईनी और जमहूरी ताकत है, हकीकी अवामी नुमाइंदों का इंतखाब वोट से ही मुमकिन है। आज़ाद कश्मीर के अंदर इंतखाबात की जो गहमा गहमी है बड़े अरूज पर है और नौजवानों का जो जोश व जज्बा है वो बड़ा दीदनी है और नौजवान बड़े ज़ौक़ और शौक़ से, पहले तो नौजवान बहुत सारे उम्मीदवार ऐसे चेहरे आए हैं जो रिवायती सियासतदान नहीं है बल्कि पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ रहे हैं और इस सिस्टम को तब्दील करने के हवाले से एक नया अज़म रखते हैं। हम ये चाहते हैं कि इस दफ़ा जो है नए चेहरे आगे आए, यूथ आगे आए और जो हमारी आवाम के मसाइल हैं उनको सही तरह से एड्रेस कर सके। देखें, आपका जो एक सही रास्ता होता है, एक जमहूरी अमल होता है, आपने अपने बेसिक राइट्स जो होते हैं उनके लिए जब बात करनी होती है तो प्रॉपर रास्ते के ज़रिए लेजिस्लेशन करके आपने ना मैदान अमल में रहना होता है ताकि आपके जो बुनियादी हुकूक हैं जो तमाम हैं वो पूरे हो सके। मसाइल का हल असम्बलियों के ज़रिए, तो एक यूथ को असम्बलियों में आना चाहिए और यूथ के मसाइल को एक यूथ ही समझ सकती है और असम्बलियों का रास्ता बेहतरीन रास्ता है क्योंकि आइन और कानून के ज़रिए ही इन मसाइल का हल हो सकता है। जैसा कि आजकल के सिनेरियो बना हुआ है, यहाँ पे रोड ब्लॉक करके इस तरह करके आप सिर्फ अपना नुकसान कर रहे हैं और किसी दूसरे का नुकसान नहीं कर रहे। जो हमारी नौजवान नस्ल है ख़ास तौर पर, उनको ये चाहिए कि वो अपना जमहूरी हक इख्तियार करें, वो अपने वोट की ताकत से ऐसे हकीकी नुमाइंदे को आगे लाएं जिसकी वजह से आप अपने कोई भी मुतालबात पूरे कर सकें। मेरे ख्याल में जदीद दौर में जमहूरियत ही वो वाहिद रास्ता है जो आपके मुतालबात को हल करने में एक अहम किरदार अदा कर सकता है। जो नुमाइंदा हमारे वोटों की बुनियाद पे मुंतखब होकर असम्बली में जाता है उसका यही काम होता है कि अवामी मसाइल को हल करना। तो मेरे ख्याल में अपनी वोट की ताकत से आप लोग जो है वो हर किसी का एहसाब कर। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की 70वीं सालगिरह पर सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की मुबारकबाद। कहते हैं आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान की जमहूरी तारीख के मुदब्बिर, दूरंदेश और बासूल सियासी शख्सियत हैं जिन्होंने हमेशा जमहूरियत, आइन, विफाक और अवामी खिदमत को अपनी सियासत का महवर बनाया। अपने जारी बयान में सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि सदर आसिफ अली जरदारी वो वाहिद सदर हैं जिन्होंने अपने इख्तियारात पार्लियामेंट को देकर जमहूरी रिवायात को मजबूत किया। 18वीं आईनी तरमीम के जरिए सदर आसिफ अली जरदारी ने सूबों को बेमिसाल खुद मुख्तारी दी और पार्लिमानी जमहूरियत को मजबूत किया। 7वीं NFC अवार्ड के जरिए सदर आसिफ अली जरदारी ने सूबों के माली हुकूक यकीनी बनाए।